احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کے معلم میں سبق نمبر 10 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ کے بارے میں۔ پیچھے سبق نمبر 3 اور 2 میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ پوری بات کو جملہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی بات جو مکمل ہو، جیسے ہماری اردو زبان میں ایک بات مکمل ہو جائے، مثال میں کہتا ہوں کہ میرا بھائی چلا گیا، یہ ایک مکمل بات ہے۔ اس مکمل بات کو عربی میں جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو سبق نمبر 2 اور 3 میں آپ دیکھ لیں۔ آگے یہ جو جملہ ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 اسمیہ، نمبر 2 فعلیہ۔ یہ عربی گرامر میں کوئی بھی جو جملہ ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسمیہ، دوسرا فعلیہ۔ اس کو آپ یاد رکھیں۔ اب جملہ اسمیہ، جس کو عربی میں الجملۃ الاسمیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ جس میں پہلا جز اسم ہو، اسم، فعل، حرف۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں، اور مزید اس کے بارے میں آپ انشاءاللہ تعالی صرف اور نحو کی جو کتابیں میں شروع کروں گا وہاں آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ اسم وہ ہوتا ہے جو تینوں جو اپنے معنی پر مستقل دلالت کرتا ہے، اس میں کوئی زمانے نہیں ہوتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو، پہلا جو جملہ جس سے سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، وہ اسم ہو۔ یہاں دیکھیں زید حسن ایک جملہ ہے، تو ان دونوں جملے میں جو پہلا جز ہے وہ زید اسم ہے، تو لہذا زید حسن یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ اس لیے ہے کہ اس کا پہلا جز اسم ہے۔ جملہ فعلیہ، الجملۃ الفعلیہ، وہ ہے کہ جس کا پہلا جز فعل ہو، جس کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہاں پڑھا حسن زید، حسن زید، تو یہاں پر حسن زید، زید خوبصورت ہوا، حسن یہ فعل ہے، اور یہ پورا جو جملہ ہے، یہ جو جملہ ہے اس کا پہلا جز جس سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے وہ فعل ہے، تو اس وجہ سے یہ پورا جملہ فعلیہ ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مثال آپ لے لیں کہ ذہب خالد، خالد چلا گیا۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو پہلا جز ہے ذہب، یہ فعل ہے، اس وجہ سے یہ جو پورا جو جملہ ہمارے سامنے آ گیا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو یہاں تک سبق سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جملہ اسمیہ کون سا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کون سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ ذیل میں جملہ اسمیہ کے متعلق ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں، اور جملہ فعلیہ کا سبق انشاءاللہ سبق نمبر 14 میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ کی تفصیل آگے آئے گی۔ ہم سب سے پہلے جملہ اسمیہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلا اصول جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں عموماً پہلا جز معرفہ ہوتا ہے جبکہ دوسرا جز نکرہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اوپر کی مثال میں آپ دیکھیں زید حسن، یہاں زید جو پہلا جز ہے وہ معرفہ ہے۔ معرفہ کی کون سی علامت ہے کہ علم ہے، یہ نام ہے، نام معرفہ ہوتا ہے۔ حسن، اس میں معرفہ کی کوئی 7 اقسام میں کوئی بھی نہیں پایا جاتا، تو اس وجہ سے یہ نکرہ ہے۔ تو پہلا اصول جو آپ نے پڑھا وہ یہی پڑھا کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا جز نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا اصول تھا، اس کو آپ یاد رکھیں، اس لیے کہ کلام عرب میں، عربی تکلم میں جب آپ جملہ اسمیہ لے کر آئیں تو اس وقت آپ کے سامنے یہ اصول سامنے ہونا چاہیے۔ یہاں فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی، پیچھے ہم نے مرکب توصیفی کی تفصیل سے پڑھا، اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ اس اسباق کو دوبارہ
دیکھ سکتے ہیں۔ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں دونوں جز تعریف و تنکیر میں یکساں ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی پہلا جز اگر معرفہ ہوگا تو دوسرا جز بھی معرفہ ہوگا، پہلا جز اگر نکرہ ہوگا تو دوسرا جز بھی نکرہ ہوگا۔ یہ ہے مرکب توصیفی کا اصول۔ جبکہ جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ اور دوسرا جز نکرہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے کوئی بھی پوچھے مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق کیا ہے تو آپ فوری بتائیں گے کہ جملہ اسمیہ کس کو میں کیا ہوتا ہے اور جملہ مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اوپر مذکورہ مثال میں پہلے جز زید کی جگہ اگر کوئی اسم نکرہ رکھیں تو جیسے مثال دیکھیں آپ یہاں دیکھیں، اگر پہلے جز زید کی جگہ کوئی اسم نکرہ رکھ دیں، جیسے کہیں کہ رجل حسن، تو یہاں دیکھیں رجل نکرہ ہے، حسن بھی نکرہ ہے، تو اس وجہ سے رجل حسن موصوف صفت بن جائیں گے، یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ یا دوسرا جز جو حسن ہے اس کو معرفہ بنائیں، الف لام لگا کر معرفہ کریں، تو کہیں زید الحسن، تو یہ دونوں جملے جو ہیں یہ والا جملہ بھی پھر مرکب توصیفی بن جائے گا، جملہ اسمیہ نہیں رہے گا، اس کا معنی ہوگا خوبصورت زید، جبکہ زید حسن کا معنی ہے کہ زید خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق آپ نے یہاں پہ مرکب توصیفی اور اس میں آپ نے پڑھ لیا، اس چیز کو ذرا آپ تفصیل سے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ البتہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو۔ یعنی اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کا جو دوسرا جز ہے وہ ایسا لفظ ہو جو کسی کی سرے سے صفت نہیں واقع ہو سکتی، صفت نہیں بن سکتی، تو اس وقت اس کو اس دوسرے جز کو بھی معرفہ بنانا جائز ہے۔ مثال یہاں دیکھیں، اس لفظ میں انا پہلا جملہ ہے، ضمیر معرفہ ہے، مبتدا ہے، یوسف خبر واقع ہو رہا ہے۔ یوسف چونکہ معرفہ ہے اس کے باوجود اس کو خبر اس لیے لا رہے ہیں کہ یوسف چونکہ نام ہے اور اس سے کسی کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی، کسی کی اچھائی یا کسی کی برائی بیان نہیں کی جا سکتی، نام تو نام ہوتے ہیں، نام سے کیسے اچھائی برائی بیان کرنا۔ یا مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر فاصل لائے جائیں، یعنی یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، ان دونوں کے درمیان یہ ہوا ضمیر کا جو فاصلہ لائیں، تو یہ ضمیر کا فاصلہ لائیں تو پھر مبتدا اور خبر دونوں کو معرفہ لانا جائز ہے۔ یہ ماقبل جو فائدہ بتایا تھا، قانون بتایا تھا، اس سے ایک استثناء بیان کر رہے ہیں یہاں پہ۔ یہاں دیکھیں الرجال صالحون ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو معرفہ بنایا الصالحون، کہ تب لا سکتے ہیں کہ جب درمیان میں ہم ضمیر فاصل آ جائے، ان دونوں کے درمیان فاصلہ آ جائے، جب یہ فاصلہ آ جائے تو پھر مبتدا کی طرح خبر کو بھی معرفہ لانا جائز ہے۔ اگر یہاں سے ضمیر نکالیں تو یہ مرکب توصیفی بن جائیں گے، دیکھا، اگر اس ضمیر کو ہم یہاں سے ہٹائیں گے تو الرجال الصالحون کا معنی ہوگا نیک مرد، جیسے کہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ تنبیہ نمبر 2، جیسا کہ فارسی میں است، ان وغیرہ اور اردو میں ہے، ہیں وغیرہ کی جو کلمات ربط ہیں، اسی طرح اس طرح عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ جس طرح اردو میں ہے ہوتا ہے، تو عربی میں اس ہے کے لیے کوئی ایسا لفظ خاص نہیں ہے۔ یہ معنی جملے میں خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ جملہ بنائیں گے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو، جیسے ہی جملہ آئے گا تو جب جملہ بن جائے گا تو یہ معنی خود بخود اس میں پیدا ہو جائے گا۔ زید عالم، زید عالم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں عام طور پر 2 جز ہوتے ہیں اور اس 2 حصے ہوتے ہیں، 2 جز ہوتے ہیں۔ پہلے جز کو ہم مبتدا کہتے ہیں، دوسرے جز کو علم نحو میں خبر کہتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی آپ یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ کے جز جو ہیں اس کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، عموماً مبتدا اور خبر مرفوع حالت رفع میں ہوتے ہیں،
عموماً ان دونوں پر جس طرح مبتدا پر پیش ہوگا تو خبر پر بھی پیش ہوگا، یہ حالت رفعی میں ہوتے ہیں۔ حالت رفع کی تفصیل آگے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ صفت کی طرح خبر بھی وحدت یعنی اکیلے، تثنیہ دو، جمع، تذکیر مذکر، تانیث مؤنث میں اپنے مبتدا کے مطابق آتی ہے۔ یعنی یہ جس طرح آپ نے پیچھے صفت پڑھا تھا کہ صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتا ہے، جب موصوف واحد ہو صفت واحد، موصوف تثنیہ ہو صفت تثنیہ، موصوف جمع ہو صفت جمع، موصوف مذکر ہو صفت مذکر، موصوف مؤنث ہو صفت مؤنث۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہہ رہے کہ مبتدا کی خبر بھی اپنے مبتدا کے تابع ہوگی، مگر جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا کی خبر اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں سے مثال بیان کر رہے ہیں کہ مبتدا خبر اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، جیسے الرجل صادق، مرد نیک ہے۔ الرجل دیکھیں مفرد ہے تو صادق مفرد ہے، الرجل مذکر ہے صادق مذکر ہے، الرجل پر حالت رفعی ہے، صادق پر بھی ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ الرجلان صادقان، الرجلان تثنیہ تو صادقان یہ بھی تثنیہ، دو مرد سچے ہیں۔ الرجال جمع، صادقون بھی جمع کہ بہت سارے مرد سچے ہیں، یہ جمع مکسر ہے جبکہ یہ جمع سالم ہے۔ المرأۃ صادقۃ، عورت سچی ہے۔ المرأۃ مؤنث ہے تو صادقۃ بھی مؤنث ہے۔ المرأۃ مفرد ہے، صادقۃ بھی مفرد ہے۔ المرأتان صادقتان، دو عورتیں سچی ہیں۔ النساء صادقات، بہت ساری عورتیں سچی ہیں۔ تو یہ جو اوپر بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے، اس کی یہ ساری مثالیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے الریح شدیدۃ، ہوا سخت ہے۔ الریحان شدیدتان، دو ہوائیں سخت ہیں۔ دیکھو ریح غیر عاقل ہے، انسان نہیں ہے، یہیں پر اب اس کی جمع ہے الریاح تو اس کی خبر شدیدۃ واحد مؤنث لے کر آ گئے۔ تو پڑھا تھا نا کہ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ تو یہاں تک کہ سبق امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو اس کو سنیں، اچھی طرح سمجھیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے یا کمنٹ کے ذریعے سے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔